اچھا، یہ جان لینے کے بعد کہ خیار شرط کیا ہوتا ہے، اور یہ کہ ایک خیار وہ ہوتا ہے جو مشتری لیتا ہے، مشتری کا خیار شرط، جس میں مشتری کہتا ہے کہ میں 3 دن کا مجھے ٹائم چاہیے، میں سوچ کے بتاؤں گا، تو اگر میں نے فیصلہ کر لیا تو میں بے نافذ کر دوں گا، اور اگر میں نے فیصلہ کیا تو میں بے کو فسخ کر دوں گا، واپس کر دوں گا، آپ میرے پیسے واپس کر دینا، ریٹرن ہو جائے گا وہ۔ اچھا، اسی طرح ایک خیار ہوتا ہے جو بائے کا خیار ہوتا ہے، بائے خیار لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ چیز بیچ تو رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے میں اپنا ارادہ بدل دوں، 3 دن کا مجھے آپ ٹائم دیں، یہ ہو جائے گا بائے کا خیار شرط۔ اگر 3 دن کے اندر اس نے فیصلہ کیا تو وہ کہے گا کہ دراصل میں نے سوچا ہے کہ میں نہیں بیچ رہا، تو آپ مجھے واپس کر دیں، جو آپ چیز لے کر گئے ہیں مجھے بیچنی ہی نہیں ہے، تو اس کو واپس کرنی پڑے گی مشتری کو، کیونکہ بائے کو تھا خیار شرط کا حق۔ تو دو ہو گئے، اب ایک ہوتا ہے مشتری جب لیتا ہے خیار، اختیار، اور ایک ہوتا ہے جب بائے لیتا ہے اختیار۔ ان میں سے ایک سچویشن پہ بات کر رہے ہیں ابھی ہم، اور وہ ہے بائے کا اختیار۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بائے نے اختیار لیا، اب وہ چاہے تو بے کو نافذ کرے، چاہے تو فسخ کرے، اس جو مخصوص جو طے شدہ مدت ہے اس کے دوران، جو کہ میکسیمم 3 دن کی ہوتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو تھی، جو مبی تھی، مبی جس کی بے ہو رہی تھی، اور خیار شرط بائے کے پاس ہے، اور وہ مبی مشتری لے گیا، ہاں، مشتری لے گیا، یعنی قبضہ مشتری کے پاس چلا گیا، تو اس چیز کا مالک کون ہے ابھی؟ تو ابھی تو بے نافذ نہیں ہوئی، لیکن فسخ بھی نہیں ہوئی، تو اس وقت مالک کون ہے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ خیار البائع، اور بائع کا اختیار، یمنع، روکتا ہے، خروج المبیع، مبی کو نکلنے سے، میں ملک ہی، بائع کی ملکیت سے۔ یہ کیا بات لکھی ہے؟ اور وہ یہ بات یہ لکھی ہے، آسان بات ہے، بہت مشکل نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، کہ اگر بائع نے خیار شرط لیا تو چاہے مال، یعنی مبی، مشتری کے ہاتھ میں جا چکا ہو، مشتری اس پہ قبضہ کر چکا ہو، لے جا چکا ہو، خرید کر لے جا چکا ہو، لیکن ابھی بھی وہ بائع کی ملکیت میں ہی ہے، اس چیز کا مالک ابھی بھی بائع ہی ہے، قبضے میں بے شک وہ مشتری کے ہے۔ کیونکہ وجہ، کیونکہ جب بائع نے اختیار لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے کرنے کے باوجود وہ ابھی بھی مال کو اپنی ملکیت میں رکھنا چاہتا ہے، تبھی تو اس نے خیار لیا ہے۔ جب وہ بے نافذ کرے گا، بائع بے نافذ کرے گا، تب مال اس کی ملکیت سے نکل جائے گا، یہ ایک بات تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی خیار شرط ہے، 3 دن کا ہے، مشتری لے جا چکا ہے وہ چیز، اور مشتری انتظار کر رہا ہے، بائع کی طرف سے کال آئے گی، وہ بتائے گا کہ بے ہو گئی، کر رہا ہے بے یا نہیں کر رہا ہے، یا واپس مانگ رہا ہے۔ اب یہ ایک چیز ہے جس کا انتظار کر رہا ہے مشتری، بائع کے فیصلے کا۔ تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، اس ٹائم پیریڈ میں کہا گیا کہ وہ چیز، اس چیز کا مالک تو ابھی بھی وہ بیچنے والا ہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ کہہ دیا گیا ہے، لکھا ہوا ہے سامنے۔ تو ذرا تصور کریں کہ اگر وہ چیز جو مشتری لے گیا تھا، وہ وہاں جا کے ٹوٹ پھوٹ گئی، خراب ہو گئی، ٹوٹل ہلاک ہو گئی، جس کو کہتے ہیں ہلاک ہونا، تو اب کیا ہوگا؟ تو مطلب مالک کون تھا؟ تو مالک وہ تو بائع تھا، اس مالک کی چیز اس کے پاس تھی، مشتری کے پاس، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو ہماری اگلی جو عبارت ہے اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر وہ چیز مشتری کے پاس چلی گئی تھی، اس پہ اس کا
قبضہ ہو گیا تھا، مشتری کا قبضہ ہو گیا تھا، اور اسی ٹائم پیریڈ کے دوران وہ چیز تباہ ہو گئی، تو کیا ہوگا؟ پھر شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ اور ذہن میں وہ حکم پڑھنے سے پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ اس چیز کا مالک ابھی بھی کون ہے اس مدت کے دوران؟ وہ ہے بائے. چلیں پھر آگے چلتے ہیں.